الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات طلب علم کے راستے میں ہیں، اور جو یہ راستہ طے کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے راستے کو آسان بنانے کی بشارت ہے. جو بھی کوئی راستہ چلا، من سلک طریقاً نکرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا راستہ چلا، بہت طویل راستہ چلا، آسان راستہ چلا یا مشکل راستہ چل کر آیا، جس قسم کا بھی راستہ اس نے طے کیا ہے، جس میں وہ علم کی تلاش میں ہے، علم کی جستجو میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر جو علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی علم اور کوئی فن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ علوم آسمان سے نازل ہوئے ہیں، علوم وحی ہیں. ان جیسا یقینی، ان جیسا پختہ، ان جیسا افضل اور اعلیٰ کوئی دنیا کا علم ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اس کو قیامت تک کی آنے والی انسانوں کے لیے کتاب ہدایت قرار دیا. تو اللہ نے اس کی زبان کو کتنی وسعت عطا فرمائی. اس کے مقابلے میں اس سے پہلے نازل ہونے والی کتب سماویہ، جن میں سے کوئی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، کوئی سریانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ ایک وقت تک تھا. اس کے بعد قرآن کریم نازل کر دیا گیا. اب ساری دنیا قرآن کریم پر عمل کرنے کی مکلف ہے. تو ان زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر بالکل تقریباً مٹا ہی دیا. اب دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی قومی زبان سریانی یا عبرانی ہو، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں ہے، کوئی تحصیل ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک محلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے سارے لوگ عبرانی بولتے ہوں یا سریانی بولتے ہوں. محض زبانوں سے تعارف کی خاطر کچھ یونیورسٹیوں میں تھوڑی سی اس کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی بھی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، جس زبان میں وہ نازل ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو باقی رکھنا تھا اور آنے والی پوری انسانیت کے لیے اسے کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا، تو اس کی زبان کو کتنی وسعت عطا فرمائی. جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت عرب ممالک نہیں تھے، ایک ہی خطہ عرب کہلاتا تھا، اور وہ تھا حجاز کا اور اس کے ساتھ یمن. بس یہ تھوڑا سا علاقہ تھا جس کو عرب کہا جاتا تھا کہ یہ عربی زبان بولنے والے لوگ ہیں، یہ عرب قوم ہے. اس کے علاوہ اس کے دائیں بائیں جتنے ممالک تھے ان میں سے کسی کی زبان عربی نہیں تھی. لیکن اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو کتنے ممالک عربی بنتے چلے گئے. مصر عربی ہو گیا، شام عربی ہو گیا، تیونس عربی ہو گیا، الجزائر عربی ہو گیا، لیبیا عربی ہو گیا.
اور یہ متحدہ عرب امارات میں جتنی ریاستیں ہیں سب عرب ہو گئیں، یہ اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ سوڈان عربی ہو گیا، اور باقی جتنے ممالک ہیں جو غیر عرب کہلاتے ہیں اس میں بھی لاکھوں لوگ عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے، عربی لکھنے والے موجود ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں عربی بولی یا سمجھی نہ جاتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وسعت قرآن کریم کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی وسعت اور عظمت کے مختلف پہلو ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے، جو ہو سکتا ہے خاندان کے اعتبار سے ہم سے بہت اعلیٰ اور اشرف خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے ہم سے بہت اونچے درجے پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال میں وہ ہم سے بہت بڑھ کر ہوں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر کے علوم وحی کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن جتنے فضائل بھی علم کے آپ سنتے رہتے ہیں یہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ اگر علم کے مطابق عمل نہ ہو تو میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، پھر یہ مثال ہے، جب عمل نہیں ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی علم اٹھائے پھرتا ہے اور یہ بھی علم اپنے دل و دماغ میں اٹھائے پھرتا ہے، عمل نہیں ہے، جیسے اس کا نہیں ہے ایسے اس کا نہیں ہے، تو یہ تو گدھا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل ہو۔ عام طور پر علماء کرام، طلباء کرام وہ یہ کہہ کر اپنی جان چھوڑاتے ہیں کہ مستحبی تو ہے، واجب تو نہیں ہے نا۔ تو کیا یہ مستحبات کسی اور کے لیے نازل ہوئے تھے؟ علماء طلباء اس سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کے لیے مستحب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا ادارہ نصیب فرمایا ہے، اور بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں کے معمولات سن کر، اور خاص طور سے یہ سن کر کہ سارے طلباء اساتذہ تہجد گزار ہیں۔ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی اس سے حاصل ہوئی ہے۔ یہی وہ چیزیں تھیں ہمارے اکابر میں جن کی بنا پر ان کا پوری دنیا میں فیض پھیلا، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا یاسین صاحب وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے پڑھاتے تھے تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب دارالعلوم کے محتمم سے لے کر دارالعلوم کے دربان تک، چوکیدار تک، ہر شخص صاحب نسبت ہوتا تھا۔ تو یہ کیسا پیارا دور تھا، اور وہ اسی طرح کہ آدمی کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے، اس کے بتائے ہوئے معمولات پابندی سے ادا کرے، اپنی ساری کیفیات اپنے شیخ کو بتائے، اپنے جتنے امراض ہیں وہ شیخ کو بتائے، اپنے دل کی کیفیات، اپنے خیالات وہ سب بلا کم و کاست اپنے شیخ کو بتائے، اور جن گناہوں میں مبتلا ہے چاہے وہ کتنے ہی سنگین ہوں یا کتنے ہی چھوٹے ہوں، کتنے ہی شرمناک ہوں یا معمولی درجے کے ہوں، وہ اپنے شیخ کو بتائے تاکہ شیخ اس کا علاج کر سکے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بعض اوقات خود ادراک بھی نہیں ہوتا، اور ادراک ہو جائے تو آدمی اپنے طور پر کوشش کرتا رہتا ہے لیکن وہ ان گناہوں سے جان چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اپنے شیخ سے اس کا ذکر کرے اور اس کے علاج کی درخواست کرے تو بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے، اور آدمی مہلک گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں تو یہ تھا کہ طلب علم کے زمانے میں بیعت نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ لمبے معمولات نہیں کرنے چاہیے،
تو دوسری بات تو ٹھیک ہے کہ زیادہ لمبے معمولات طلب علم کے زمانے میں نہیں کرنے چاہیے، لیکن جو پہلی بات تھی وہ اب بدل گئی ہے، اور اب طلباء پر بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنے امراض باطنہ کا علاج کروائیں۔ یہ زمانہ فتنے کا ہے، اور ہر قدم پر ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ صبح کو ایک نیا فتنہ ہوتا ہے، شام کو ایک دوسرا فتنہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے ایسے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ تاریک ہی ہوتا ہے، تو ایسے تاریک فتنے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا آدمی کو کہ کیا کیا جائے۔ تو ایسے موقع پر ہدایت کیا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم، برکت کس کے ساتھ ہے؟ اکابر کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع صغیر کی اور معجم طبرانی کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ خیریت میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے، بہتر حالت میں رہیں گے جب تک کہ علم حاصل کرتے رہیں گے عن الصحابۃ وعن اکابرہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے، تو کیا رہیں گے؟ عافیت میں رہیں گے، خیریت سے رہیں گے۔ اور جب وہ اصاغر کو اپنا مقتدا بنا لیں اور ان سے علم حاصل کرنے لگیں، ان کے پیچھے چلنے لگیں، تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے، تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر مسئلے میں اور ہر کسی اقدام میں ہمیں اپنے اکابر کو دیکھ کر چلنا ہے، ان کو مقتدا بنانا ہے، ان کو اپنی ساری چیزوں میں اپنا گویا شیخ بنانا ہے، اور ان سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ حضرت آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم سے وابستہ فرمایا ہے۔ علماء کا ایک وقار ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے کس کے لیے جو نصیحتیں فرمائیں اور جو لکھوائیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب تم حمام جاؤ تو دوسروں سے زیادہ اجرت دو، دوسروں سے زیادہ اجرت دو، اس لیے کہ اہل علم کا ایک وقار ہوتا ہے۔ حمام والا یہ نہ سمجھے کہ مولوی غریب ہے، اس کے ساتھ رعایت کر دو، نہیں، دوسرے جتنا دیتے ہیں تم ان سے بڑھا کر دو۔ تو علماء کو اپنے وقار کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا کوئی رویہ اور ایسا کوئی بول، ایسا کوئی عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے علماء کے وقار میں رکھنا پڑے۔ اور آپ حضرات چونکہ مدارس سے وابستہ ہیں، علماء کی طرف آپ کی نسبت ہے، تو آپ کو ابھی سے اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہمارے معاملات بالکل صاف ستھرے ہوں۔ معاملات کی صفائی یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ہمارے اکابر نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، ضربیں لگانا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی نے کسی دوسرے کی تعریف کی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں، سفر تو نہیں کیا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اس کے ساتھ معاملہ تو نہیں کیا۔ تو پھر تمہاری تعریف کا کیا پتہ اعتبار؟ جب تک کسی کے ساتھ سفر تم نہیں کرو گے، جب تک اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرو گے، تو اس کے اچھا ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے آپ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کی صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ کسی سے آپ نے وعدہ کر رکھا ہو، آپ اس وعدے کی پاسداری کریں۔ کسی سے کوئی بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور کسی کے ساتھ اگر لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، دوسرا کوئی بھی معاملہ ہو، تو آپ کے معاملے کی اتنی صفائی ستھرائی معاشرے میں جانی چاہیے
کہ لوگ اہل علم ہی سے، داڑھی پگڑی والوں سے معاملہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ داڑھی والا نظر آئے تو وہ چھپنے کی کوشش کریں کہ یار اس سے کون نمٹے گا، یہ تو مولوی ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، یا کوئی معاملہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کی پاسداری کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی سے ایک معاملہ کیا تو کچھ حصہ اس کا طے ہو گیا اور کچھ حصہ اس کا باقی تھا، اور یہ طے ہوا کہ کل ہم کر لیں گے، جگہ متعین ہو گئی۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقرر جگہ پر پہنچ گئے، وہ آدمی کہیں بھول گیا یا کہیں پھنس گیا، 3 دن تک نہیں آیا۔ 3 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ انتظار کرتے رہے، اور جب وہ آیا تو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہمیں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، کسی سے وقت طے ہوا وہ 11 بجے کا اور وہ 11 بجے نہ آئے، وہ 12 بجے آئے، 1 گھنٹہ ہمیں انتظار کرنا پڑے، تو پھر وہ جب آئے گا تو پھر وہ دیکھ لے گا کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دماغ خراب ہے تمہارا، تمہیں شرم نہیں آتی، وقت دیتے ہو پھر وقت کی پابندی نہیں کرتے، ہم اتنی دیر سے تمہارے انتظار میں کھڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کھڑے رہے، اور اس کے بعد جب وہ آیا تو صرف اتنا کہا کہ تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ تو معاملات کی صفائی یہ علماء میں، اہل علم میں، دیندار طبقے میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ کمزوری یہاں زیادہ ہے۔ بعض داڑھی منڈے، دینی وضاقتہ سے دور نظر آنے والے بہت زیادہ معاملات میں صاف ہوتے ہیں، اور داڑھی والے، دیندار کہلانے والے بعض اوقات بہت ہی کمزوری دکھاتے ہیں۔ اس سے جو اہل علم کی اور مدارس کی تصویر معاشرے میں جاتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ تو معاملات کی صفائی رکھنی چاہیے، علمی وقار کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی آپ ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا رویہ آپ اختیار نہ کریں، کوئی ایسا بول اختیار نہ کریں کہ جس سے علماء کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر دین کی طرف راغب ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اخلاق دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ بعض اوقات دین سے بظاہر دور نظر آنے والے لوگ اتنے میٹھے اخلاق والے ہوتے ہیں، کوئی ان میں تکبر نہیں ہوتا، کوئی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا کوئی دور دور تک وہ ارتکاب نہیں کرتے، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور داڑھی رکھنے والے اور دیندار کہلانے والے بعض اوقات ایسا غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اور اتنی بد اخلاقی سے دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیتا ہے کہ داڑھی والوں کے قریب نہیں جانا، اور نہ خود کبھی داڑھی رکھنی ہے۔ ایک ہی معاملہ پیش آیا نا، مثال کے طور پر کہ آپ کسی ہوٹل پر گئے، آپ نے کھانا منگوایا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا مرچیں تیز ہو گئیں یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بغیر داڑھی والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اتنے زیادہ شور نہیں مچاتے، کہتے ہیں چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، دوسرا بنوانے کی پوزیشن میں تو دوسرا بنوا لیں گے، نہیں تو اسی پر گزارا کریں گے۔ لیکن اگر کسی داڑھی والے کے ساتھ ایسا ہو جائے تو عموماً وہ برداشت نہیں کرتا، وہ ٹھیک ٹھاک سناتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس آدمی کو داڑھی رکھنے کی رغبت ہوگی یا وہ داڑھی سے دور جائے گا؟ دور جائے گا نا، کہ وہ داڑھی منڈا تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چلو برداشت کر لو، اور یہ داڑھی والا جو چڑھ چڑھ کر بول رہا ہے اور مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ تو ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ اخلاق ہوں گے۔
سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق، سب سے زیادہ وزنی عمل نماز نہیں ہے، تہجد نہیں فرمایا، ذکر و اذکار نہیں فرمایا، روزہ نہیں فرمایا، حج نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہیں۔ تو ان کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات چونکہ ایسے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں بہت سارے فنون سکھائے جاتے ہیں، اس میں ایک فن مناظرہ بھی ہے، اور بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے لہجے میں شائستگی ہو، استہزاء نہ ہو، طعن و تشنیع نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ کی پوری دعوت قرآن کریم میں پڑھ جائیں تو کسی جگہ آپ کو طعنہ زنی نہیں ملے گی، کسی جگہ آپ کو کسی دوسرے کا استہزاء نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی گزاری، مکہ والوں نے کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا، لیکن کبھی آپ نے طعنہ نہیں دیا کسی کو، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فرق باطلہ کا رد یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن دلائل کے ساتھ ہو، محبت پیار کے ساتھ ہو، خیر خواہی کے انداز میں ہو۔ طعنہ اور تشنیع اور اس طرح جو ہے وہ کسی کا استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، ایسی بات کہنا کہ مجمع میں کہکا لگے، تو یہاں تو کہکا لگ جائے گا، لیکن قیامت کے دن بڑی مشکل پیش آئے گی۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، ہو سکتا ہے کہ اسے خشیت حاصل ہو جائے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ سرکشی کی حالت ہی میں مرے گا، لیکن اس کے باوجود تعلیم کیا ہے؟ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا تقی صاحب کئی دفعہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو، اور فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے، تمہارا مخاطب کوئی بھی ہوگا وہ فرعون سے چھوٹا ہی کافر ہوگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ نرم بات کرنا، تو پھر آپ کے لیے سختی کرنے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا صرف لوگوں سے واہ حاصل کرنا ہے؟ ہمارا مقصد کیا دوسرے کسی فرقے کے لوگوں کو شرمندہ کرنا ہے، ان کو زیر کرنا، یہ ہمارے مقاصد میں ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی حق کو قبول کر لیں، وہ بھی کیا کر لیں؟ حق کو قبول کر لیں۔ تو آپ ان سے اگر حق قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو بہت میٹھی زبان استعمال کرنی چاہیے، بہت شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے، بہت ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کا مذاق اڑانا، ایسی باتیں ان کے بارے میں کرنا جس سے مجمع میں کہکا بلند ہو کہ کیسی احمقانہ بات کی ہے۔ تو طعن و تشنیع کا انداز، استہزاء کا انداز، مذاق اڑانے کا انداز، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی حق کو قبول کریں، تو حق کو قبول تھوڑا ہی کریں گے وہ۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے لکھا بھی ہے اور بیانات بھی ان کے ہیں اس پر، کہ میں نے ایک دفعہ کتاب لکھی، اور آپ حضرات تو چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، حضرت کو پتہ ہوگا کہ صدر ایوب خان کے زمانے میں اس نے آئلی قوانین بنائے تھے، اور وہ آئلی قوانین ان میں سے بہت سے وہ قرآن و سنت کے خلاف تھے، تو اس کا رد حضرت فرماتے میں نے لکھا، اور نوجوانی کا زمانہ تھا اور لکھنے کا بھی زبردست ذوق تھا، تو میں نے زبردست قسم کے جملے چست کیے نا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ایسا کہ آدمی بس دل ملتا رہ جائے۔
ایسے ایسے جملے میں نے چست کیے تھے۔ تو میں جب کتاب مکمل کر کے حضرت والد صاحب کے پاس لے گیا تو حضرت نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ بھائی تم نے یہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی ہے؟ اگر تو مقصد اپنے لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا ہے، وہ واہ واہ کریں ماشاء اللہ کیسا زبردست جملہ چست کیا، تو پھر تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کسی گمراہی میں کسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ اس گمراہی سے بچ جائیں، وہ اس غلطی سے بچ جائیں، تو پھر تمہاری اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس انداز سے جیسے تم نے کتاب لکھی ہے اس سے وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اور تم جس چیز کو حق سمجھتے ہو اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اس سے تو اور ان کے دلوں میں ضد پیدا ہوگی، وہ پھر اپنے اس باطل پر اور غلطی پر ڈٹ جائیں گے کہ یہ ہوتے ہیں اہل علم اور یہ ہوتے ہیں اہل حق جو ایسا کسی کے اوپر طنز کرتے ہیں، نشتر چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم احقاق حق کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف تو اس انداز سے دوسرے سے گفتگو فرماتے تھے اس طرح کے موضوعات پر کہ دل میں دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مخاطب کے منہ سے حق نکلے اور میں اس کو قبول کروں، اور کبھی اگر اپنی غلطی واضح ہو جاتی تھی تو کوئی دیر نہیں لگاتے تھے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی تھی، اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے تھے۔ تو یہ تھے اہل علم اور اسلاف جنہوں نے دنیا میں حق کا علم بلند کیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کا اتباع کیا اور گمراہیوں سے تائب ہوئے اور حق کو انہوں نے قبول کیا۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور طعن و تشنیع کے طریقے سے، استہزاء کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے رات آپ کے ادارے کا وزٹ کیا اور کچھ کاموں کی تفصیل معلوم کی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں تعلیم بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، اور یہاں اساتذہ کا آپس میں محبت کا تعلق بھی بہت بہترین ہے، اور اساتذہ اور طلباء میں ربط بھی شاندار ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، تربیت بھی بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں اور زیادہ ترقیات عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر دینی ادارے کو اسی طرح کا تعلیمی تربیتی نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے جب آدمی فارغ ہو تو نہ صرف اس کے پاس کچھ چند معلومات ہوں بلکہ وہ اس علم کے اندر گندا ہوا ہو، اور اس کے ایک ایک رو سے یہ جھلکے کہ ہاں میں نے علوم وحی حاصل کیے۔ تو یہ چیز جب بھی حاصل ہوتی ہے کہ جب اللہ اللہ کی جاتی ہے اور سحری کے وقت میں اللہ سے مانگا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، معمولات کی پابندی کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی اور باقی نظم و ضبط دیکھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، حضرت کی خدمات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله.